ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کا ایک خصوصی پروگرام گلستان علم و ادب لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ ہمارا وہ خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم ہندوستان اور بیرون ہند کے مشہور و معروف علماء، ادباء اور شعراء سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی زندگی بنتی ہے علم سے، نکھرتی ہے ادب سے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں علم اور ادب دونوں کا ہاتھ تھام کر قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً دنیا علم و ادب میں ہمارا ایک تشخص پایا جائے گا۔ عالم اسلام جب ہمیں اس جہت میں دیکھے گا تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یقیناً حقیقی زندگی اسی کو کہتے ہیں۔ آج وہ حضرات کہ جو شمع علم سے منور تو ہوتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ کردہ ادب کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تو بہت بڑی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی عوام الناس کے دلوں کی دھڑکن نہیں بن پاتے۔ لیکن اگر کوئی علم کے ساتھ ساتھ ادب کے دامن کو بھی تھامے رہتا ہے تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ الحمدللہ باب مدینۃ العلم سے تعلق رکھنے والی قوم نہ علم سے بے بہرا ہوتی نہ ادب سے۔ اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم وہ افراد، وہ حضرات، وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی لیول پر اور کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر اپنی زندگی کی شمع منور کی ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں لیکن آپ شاید واقف نہ ہوں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہیں زینبیہ چینل کے ذریعے آپ کے روبرو کرا دیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے نام سے واقف ہوتے ہیں، شخصیت سے واقف نہیں ہوتے۔ اکثر لوگوں کو ہم چہروں سے پہچانتے ہیں، نام فراموش کر جاتے ہیں۔ چینل پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان شخصیتوں کو خود پیش کر دیں تاکہ آپ پہچان سکیں کہ اچھا یہی وہ شخصیت ہے جس کا ہم نام سنا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی بہت کم عمر میں بہت بلند مرتبہ حاصل کیا ہے۔ میری مراد ہے حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید محمد اسلم رضوی سے۔ مولانا موصوف ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ سب کی طرف سے زینبیہ اسٹوڈیو میں مولانا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ نصیر بھائی، آپ کا بھی میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سعادت، یہ شرف اور یہ موقع اس حقیر کو عنایت فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ہندوستان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ہند تشریف لے گئے اور حوزات علمیہ قوم المقدسہ میں آپ نے تعلیمات حاصل کی۔ مراجع کرام سے شرف تلمذ حاصل کرنے کے بعد ہندوستان پھر واپس آ گئے اور آپ طویل عرصے سے ہندوستان میں شیعت کی گوناگوں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عہد حاضر میں آپ مہاراشٹر کے مشہور و معروف شہر پونا میں مقیم ہیں۔ شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کے رئیس ہیں، ندائے غدیر کے سرپرست ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری
خوبیوں کے آپ مالک ہیں. آئیے ان کا تعارف خود انہی کی زبانی ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں. مولانا ہمارا یہ پروگرام گلستان علم و ادب، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو شخصیتیں ہیں وہ براہ راست ہمارے ناظرین سے اپنا تعارف خود پیش کریں. تو میں ابتدا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف خاندانی پس منظر سے لے کر علومی کسب علوم تک آپ ناظرین تک خود پیش فرمائیں. پہلی بات تو یہ کہ یقیناً یہ پروگرام بہت اچھا ہے کہ میں تو خیر ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن جو واقعاً بزرگ علماء ہیں ان کا تعارف، ان کی پہچان آپ کے ناظرین تک ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ فکر جو آپ کے ذہن میں آئی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں. بہرحال میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام جیسا کہ آپ نے ابھی خود ہی فرمایا محمد اسلم رضوی ہے، اور تقریباً 22 سال ہو گیا میں اس وقت شہر پونہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے 5 سال میں بامبے میں تھا. تو 22 اور 5 27 سال ہوتا ہے. 27 سال مجھے مہاراشٹر میں ہو گیا. مہاراشٹر میں رہتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے، یا یوں کہ یہ ایران چھوڑے ہوئے مجھے 27 سال ہو گئے ہیں کہ میں اس وقت مہاراشٹر میں ہوں. اور کئی بار میں نے کوشش کی کہ یہاں سے باہر نکلوں، لیکن یہاں کے مومنین کی بے پناہ محبتوں نے مجھے جانے نہیں دیا. میں انشاءاللہ اس تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو یہ تو آپ اس وقت مقیم ہیں مہاراشٹر میں، لیکن اس کے قبل آپ کا آبائی وطن، آپ کی ابتدائی تعلیم، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تذکرہ. جی ہاں، دیکھیے 1974 میں، 74 کے آخر میں ہمارا جو مہد علمی ہے وہ ہے جامعہ جوادیہ، مدرسہ جوادیہ. اس وقت کے حالات مدرسوں کے اتنے اچھے نہیں تھے جتنے آج کل ہیں. میں ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مادی اعتبار سے تقریباً 25 سے 30 طلاب جوادیہ میں اس وقت زیر تعلیم تھے. اور اس موقع پر حقیر جوادیہ آیا اور میرا وہاں پر داخلہ ہوا 1974 کے آخر میں. ابتدائی تعلیم میری جوادیہ میں ہوئی، اور پھر وہاں سے مجھے میرے ایک خالو مختار احمد صاحب تھے، انہوں نے کہا تم میرے ساتھ رہو، میں تم کو پڑھاؤں گا. اپنے ساتھ لے گئے اور میں نے ان کے ساتھ رہ کر صرف و نحو پر کافی محنت کی. اور پھر 2 سال پھر وہاں سے وہ چلے گئے، تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کروں. مدرسہ جوادیہ میں میرا رہنا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ گھر جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر انسان گھر کے بہانے سے مدرسے میں کم توجہ دیتا ہے تعلیم پر. اور اکثر و بیشتر جوادیہ سے میرا گھر چونکہ بہت ہی نزدیک تھا، تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر، لہٰذا میں برابر گھر جاتا تھا. تو خالو ہی نے ہمارے یہ کہا کہ تم گھر سے دور رہو گے تو بہتر ہوگا. تو انہوں نے اس زمانے میں مولانا حمید الحسن صاحب سے بات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بھانجا ہے آپ کے مدرسے میں. ان کا بالکل صحیح ہے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ صاحب لکھنؤ تو بہت دور پڑ جائے گا بنارس سے، لہذا یہ طے پایا کہ ناصریہ میں آ جاؤں. تو تقریباً 2 سال 82 اور 83 اور 84 کا کچھ سال، 2 سال کچھ مہینے میں ناصریہ میں تھا. اور وہاں پر میں نے مولوی اور عالم الہ آباد بورڈ سے پاس کیا. اور جب عالم میں پاس کر چکا تو ایران کی اس وقت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا نام آغا سید ہاشم حسینی ہے، جو اس وقت امام جمعہ قم بھی ہیں. اس وقت وہ ایگزامنر کی حیثیت سے آئے تھے. اور اس کے پہلے ایک آغا کرمانی ہوا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو وہ آتے تھے لیکن وہ غیر منظم طریقہ تھا. پہلی بار ایک منظم طریقے سے گویا
اختبار ہوا، امتحان ہوا، تو اخیر بھی میری عمر بہت مختصر تھی اور وہ عمر باہر جانے کی نہیں ہوتی ہے. میرا 15واں سال مکمل ہوا تھا اور 16واں شروع ہوا تھا. خیر میں سب سے چھوٹا طالب علم تھا، سب سے کم سن طالب علم تھا. امتحان میں بیٹھا اور پاس ہو گیا. تو سن 1984 میں مجھے ایران جانا کا موقع ملا. 1984 میں ایران پہنچا اور وہاں سے پھر تعلیم کا آغاز ہوا منظم طریقے سے، بہتر طریقے سے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر وسائل ہندوستان کے مقابلے میں بہتر ہیں، اس لیے ہمارے جو طلاب ہیں وہ وہاں جاتے ہیں. اگر یہاں بھی ویسے ہی وسائل ہوں تو درس خارج تک بھی ہم یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ایران یا عراق جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی علم حاصل کرنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اعلیٰ تعلیمات کے لیے جو ماحول اور جو وسائل قم میں یا مثلا ایران اور عراق میں اس وقت فراہم ہیں وہ ہندوستان میں ذرا مشکل سے دستیاب ہے. شاید یہی وجہ ہوگی کہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں. جی ہاں، یہ سبب جو آپ نے فرمایا بالکل یہی سبب ہے اصل میں، کہ وہاں پر اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ مدرس تو موجود ہیں لیکن قم کی فضا میں علم ہے. آپ وہاں جائیے گا اور آپ گئے بھی ہیں کتنی بار مجھے معلوم ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل وہاں کی ہواؤں میں آپ کو علم دکھائی دے گا. آپ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو. یعنی میرے پاس شاید اس کے لیے الفاظ نہ ہوں. جو لوگ قم گئے ہیں اور جو صاحبان علم ہیں جن کے پاس شعور پایا جاتا ہے، جو کسی چیز کی تہ تک جا سکتے ہیں، وہ قم جا کر اس بات کو احساس کریں گے کہ وہاں پر واقعاً علم ہے. اور شاید اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو میں نصیر بھائی یہ بتاؤں کہ قم اور مشہد میں ایک فرق یہ ہے کہ مشہد کا جو تقدس ہے وہ عرضی ہے اور قم کا جو تقدس ہے وہ ذاتی ہے. یعنی کیا مقصد، آپ کے ناظرین کے لیے ذرا بات تھوڑی گاڑھی ہو گئی ہے اور واضح کر دوں. یعنی مشہد مقدس تھا نہیں، مقدس ہوا. یعنی جب امام رضا علیہ السلام جب دفن ہو گئے تب وہ مشہد مقدس ہوا، ورنہ اس کا نام طوس تھا، مقدس نہیں کہا گیا. لیکن شہر مقدس قم یہ جب اتنی زمین بنائی گئی تو مقدس بنائی گئی، اس لیے کہا گیا قم عش آل محمد، آل محمد کا آشیانہ ہے. تو قم کی جو زمین ہے اس کے جو فضائل ہیں اس پر پوری کتابیں آپ کو ملیں گی. یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، صرف خلاصہ یہ ہے کہ قم کا تقدس جو ہے ذاتی ہے. جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ نے یہاں آ کر اس میں 4 چاند لگا دیا. تو ایک تو یہ کہ قم ارض مقدس، دوسرا جناب معصوم قم کا وہاں پر آنا، اور عش آل محمد ہے، آشیان آل محمد ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو چھٹے امام نے فرمایا کہ قم جو ہے آشیان ہے. تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ علمی ماحول ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نجف اور قم یہ 2 ہمارے بڑے ادارے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ عش آل محمد ہے اور وہ دربار باب مدینۃ العلم ہے. تو وہاں بھی ماحول اور یہاں بھی ماحول علمی. اس لیے آپ دیکھیں کہ مشہد اور نجف ایک ایسا جسے کہا جائے شہر ہے کہ ہمیشہ تشیع کی خدمت کی ہے، ایسے قم نے بھی کی ہے. البتہ نجف کی تاریخ قم سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ قم میں 1 لاکھ سے زیادہ طلاب زیر تعلیم ہیں جو معارف محمد و آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے شہر قم میں موجود ہیں. تو آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ ماحول کا بھی اثر. اگر فضا کی بنیاد پر علمی مدارج بلند ہو سکتے ہیں، کیا چیز مانے ہے کہ ہم ہندوستان میں یہ فضا نہیں قائم کر پا رہے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے. اس کے لیے دیکھیے قم جو ہے فقط ایک اس وجہ سے جو ہے اتنا بلند نہیں ہوا ہے. وہاں پر اساتذہ بھی اچھے ہیں، مراجع وہاں پر ایک وقت میں اس وقت 20-25 مراجع ہیں کم سے کم، بلکہ تعداد زیادہ ہو چکی ہے. تو میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں.
جو ہندوستان میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے اسباب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی 4 بزرگ علماء آپ کو ملیں گے اس وقت، ایک آپ کے والد بزرگوار مولانا حمید صاحب، اس طرح کے گن کر، لیکن آپ ایران میں ایسے علماء آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ تو ایک تو ان کا خود وجود وجود ہے ان علماء کا جس نے ماحول کو اچھا کیا، تو جب تک ایسے علماء ہمارے یہاں نہیں ملیں گے وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس آپ کے سوال سے میں ایک سوال، جی ہاں، جی ہاں۔ کیا وجہ ہے کہ مراجع کرام کی تعداد ایران اور عراق ہی میں پائی جاتی ہے، ہندوستانی علماء میں مرجعیت کا سلسلہ رائج نہیں ہے؟ کیوں؟ دیکھیے اس کے اسباب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اس کے پہلے زیادہ تر، یہ قانونی کلی نہیں ہے، کہ جو علماء حضرات ہیں ان کے کچھ گھریلو اسباب ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آخر تک علم کو حاصل کریں، درجہ اجتہاد تک پہنچیں، درس خارج تک پہنچیں، اور لیکن کچھ ایسی مادی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے احتیاجات ہوتے ہیں ان کے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جب آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں ماحول نہیں بنتا۔ اس کے لیے جب تک علماء کی، اور ایک بزرگ علماء کی، کہ جو کم سے کم درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوں، ایک بڑی ٹیم نہیں ہوگی، وہ منجف والا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے جو مادیات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلے کچھ مدارس تھے جن میں لوگ علم حاصل کر رہے تھے، بعد میں لوگوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے، مدارس کی زیادہ ضرورت ہے، آج مدارس بڑی تعداد میں کھل گئے، مگر وہ جو ایجوکیشنل اسٹیٹس تھا اس میں کہیں نہ کہیں تنزل نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ کثرت جو ہے یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، یعنی زیادہ مدرسوں کا ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ نہیں، ضرورت ہے زیادہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کثرت معیار نہیں ہے، اور کثرت کی بنیاد پر فضیلت بھی مدرسوں کو نہیں مل سکتی ہے کہ آج زیادہ ہیں اور کل مدرسے کم تھے تو آج کے حالات بہتر ہو گئے کیونکہ مدرسے آج زیادہ ہو گئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مدرسوں کی کثرت کی بنیاد پر ہم جو ہے یہ مقایسہ نہیں کر سکتے کہ کل کے حالات جو ہے اتنے اچھے نہیں تھے آج کے، بلکہ برعکس ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کل مدرسے کم تھے، کل کمیت نہیں تھی، کیفیت تھی، کل کوانٹیٹی نہیں تھی، کوالٹی تھی، آج کوانٹیٹی ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن وقت کی ضرورت ہے، اس بنیاد پر مدارس کی تعداد بڑھ رہی ہے، چونکہ کل طلبہ بھی بہت کم ہوا کرتے تھے، آج طلبہ کی تعداد مطلب ظاہر آبادیاں بڑھ رہی ہیں، تو لوگوں کو ضرورت ہے علم دین کی، شاید اس ضرورت پر مدارس زیادہ کھل رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ڈیٹا تلاش کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ہندوستان میں جو مدارس ہیں وہ ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہیں۔ کم ہے۔ یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ دیکھیے ایران اور ہندوستان کی آبادی میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر 4 کروڑ کے آس پاس شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایران میں 7 کروڑ کراس کر چکے ہیں، کیونکہ کل 8 کروڑ کی آبادی، اس میں باقی غیر بھی ہیں، دیگر مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ صرف 1 لاکھ علماء جو ہیں حوزہ علمی قم میں ہیں اس وقت، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ حساب کر لیے تو کم سے کم 5 لاکھ علماء پورے قم کو آپ ملائیں گے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ وہاں پہ حوزہ علمیہ نہ ہو۔ میں تو ایران کے بہت سے شہروں میں گیا ہوں، تقریباً میں کہہ رہا ہوں شاید کوئی شہر نکل جائے، ہر جگہ ہر شہر میں آپ کو حوزہ علمیہ آپ کو ملے گا، اور ان کی آبادی کے اعتبار سے 5 لاکھ وہاں پر علماء خدمت کر رہے ہیں۔ آبادی کتنی ہے؟ 7 کروڑ۔ ہماری آبادی کتنی ہے؟ 4 کروڑ۔ ہمارے علماء کتنے ہیں؟ 5000 کے اندر ہیں، اور وہاں کتنے ہیں؟ وہاں پر 7 کروڑ میں 5 لاکھ ہیں۔ تو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو یہاں پر اس کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل بہرحال نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام جو ایران عراق میں ہو رہا ہے اسے کر سکیں۔ یہاں مدارس میں لائبریریز کا بھی قیام کیا گیا تھا، مگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس میں لائبریریز کی پوزیشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کتب بینی کا شوق ختم ہو گیا ہے یا کتب کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے؟ دونوں ہے، البتہ شوق والی بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ پہلے لوگ ایک لائبریری میں بیٹھا کرتے تھے، صبح سے شام تک
جگہ نہیں ملتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں نصیر بھائی، یہ صرف مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جو دنیاوی کتابیں جن لائبریریوں میں پائی جاتی تھی، ایک زمانے میں وہاں پر بھی بڑا ہنگامہ سا رہتا تھا. اب جا کے آپ دیکھ لیجئے کہ لائبریریاں خالی پڑی ہیں. اس کے اسباب یہ ہیں کہ لوگ شارٹ کٹ راستے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں بنسبت یہ کہ لانگ کٹ راستے کو. وہ کیا ہو کہ ہر چیز اب تو واٹس ایپ پر اویلیبل ہے. پہلے ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے لوگ لائبریری جاتے تھے، وہ کرتے تھے، ایک واقعہ تلاش کرنے کے لیے. آج بہت ایزی اویلیبل ہے، آسانی سے فراہم تمام چیزیں آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائیں گی. ایک سے ایک حدیثیں. البتہ اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کچھ غلط حدیثیں بھی جو ہے منسوب کر کے جو ہیں صحیح حدیثوں کے درمیان سازشاً جو ہے ڈالی جا رہی ہیں. تو قطبیات کے بعد صحیح کتب بینی کا شوق جو ہے اس لیے بھی کم ہو گیا ہے کہ لوگ اب چاہتے ہی ہیں کہ بہت آسانی سے ہر چیز کو حاصل کر لیں. پہلے آپ خود بتائیے کہ آپ بامبے سے آج سے 20-25 سال پہلے آپ کو ایک فون کرنا ہوتا تھا مثلا بنارس، تو آپ کو 2 گھنٹہ آپ کو لگتا تھا. یہ آپ مانتے نہیں مانتے ہیں؟ لیکن آج کیا ہے، 2 سیکنڈ میں آپ اپنے گھر سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں. تو اب انسان جو ہے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سست ہو گیا ہے، لیزی ہو گیا ہے. مولانا کی بات بالکل صحیح ہے اور بالکل پرفیکٹ ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا اتنا آگے آ گیا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ جو شوق ہوا کرتا تھا کتب بینی کا اور کتابوں کے پڑھنے کا، وہ آج تقریباً ختم سا ہوتا جا رہا ہے. مگر ناظرین، میں یہاں رک کر کے آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں حق نمک بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. میری تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نے خود اپنے دور میں دیکھا ہے، اور آج تقریباً 25 برس مجھے یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ وہاں یہ سلسلہ جاری ہے. مولانا آزاد لائبریری کے اندر جو تعداد کل نظر آتی تھی وہی تعداد آج بھی نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی ہے. اور وہ جو شوق تھا کتب بینی کا، وہاں کے طلبہ آج بھی اچھا خاصا وقت لائبریری کے اندر بیٹھ کے گزار رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی اسپرٹ اور لکھنے کی اسپرٹ، یہ دونوں ہم میں برقرار رہتی ہے. ہم لاکھ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے بہت ساری چیزیں معلومات حاصل کر لیں، لیکن جب ایگزامینیشن ہال میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں لکھنا پڑتا ہے. اور جب ہماری لکھنے کی اسپرٹ کم ہوگی تو پھر اس کا نقصان ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بھگتنا پڑے گا. علم پابند نہیں ہوتا، صرف علم دنیا کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہی بات کما حق علم دین کے لیے بھی نافذ ہوتی ہے. اگر ہمیں علم دین حاصل کر کے بلند منازل پر فائز ہونا ہے تو پڑھنا بھی پڑے گا، لکھنا بھی پڑے گا، جو آج مفقود ہوتا جا رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں مولانا کہ اس حوالے سے آپ، چونکہ ایک عالم دین کے لیے اس کو منبر کا بھی مجاہد ہونا چاہیے، اور اسے میدان خطابت کے ساتھ ساتھ تحریری میدان میں بھی مجاہدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہم اگر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پڑھائی حاصل کر لیں گے مگر لکھنے کا سلسلہ جو ختم ہوگا، اس کا ہمیں کتنا بڑا نقصان. دیکھیے نصیر بھائی، اب میں نے دیکھا کہ میں گیا تھا، دلی گیا تھا خانہ فرہنگ، تو وہاں پر تقریباً 20-25 ایسے نئے نام میں نے دیکھے. میرے پاس کچھ کتابیں بھی ہم لوگوں نے بھیجی ہیں. 25 تو میں کہہ سکتا ہوں یقین سے، شاید زیادہ بھی ہوں، اس سے کم نہیں ہیں، جو صرف نوجوان مصنف ہیں کہ جنہوں نے اچھی اور معیاری کتابیں لکھی ہیں. کبھی آپ جائیے گا اور آپ یہ بات کہیے مجھے دیکھنا ہے لائبریری، تو وہ آپ کو، کوئی بھی جاتا ہے تو بشرطے کہ معتبر شخص ہو تو ان کو لے جاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو واقعاً روح شاد ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا کہ آج یہ لکھنے کا جذبہ بہرحال اس عالم میں کہ الیکٹرانک میڈیا ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور یہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی حاوی ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی ایک علماء کی مضبوط ٹیم سامنے آئی ہے، اور یہ دعویٰ نہیں ہے، دلیل آپ انشاءاللہ خود دیکھیں گے کہ وہ لوگ مختلف کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. تمام منفی باتوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا اچھا، اور خاص طور سے مترجمین
مترجمین کا ایک گروپ ہے علماء میں. آپ کے رشتہ دار مولانا حسین اختر صاحب وہ اس وقت 49 یا 50 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یا ترجمہ کیا ہے. تو یہ جذبہ، یہ جوش جو ہے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد آیا ہے، اور اس پر ایران ملینز آف ڈالر خرچ کر رہا ہے. ایک الگ سے بجٹ رکھا گیا ہے ترویج علوم کے لیے. مولانا تھوڑا سا ہم لوگ اور آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اپنے زمانے میں جن بزرگ علماء کرام سے اور اکابرین سے کسب فیض کیا ہے، اس میں چاہتا ہوں کچھ نام جو آپ کے دلوں کے اندر محفوظ ہوں، آپ اسے ضرور بیان کریں. جی ہاں، دیکھیے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان اساتذہ میں 2 قسم میں ان کو بانٹا جا سکتا ہے. ایک وہ ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ بزرگ ہندوستان میں ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ایران میں ہیں. تو جو ایران میں ہیں ان کو تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے مرحلے میں جسے کہا جائے کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے، وہ تو ایک ماں کے بارے میں کہ من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدا کے تحت ماں نے اگر کچھ سکھایا ہے تو وہ ہماری مدرسہ ہے، استاد ہے ہماری، وہ تو جانے دیجیے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن جب ہم نے مدرسے کی زندگی شروع کی تو اس میں ہمارے کچھ اساتذہ تھے، جیسے مولانا امداد علی صاحب، جنہوں نے مجھے، ان کا نام لے رہا ہوں، انہوں نے مجھے تعلیم دی اور الف ب وغیرہ میں نے ان سے پڑھا. اس کے بعد پھر جب 5 کلاس تک میں پہنچا ہوں تو اس کے بعد پھر گویا ایک طرح سے فوقانیہ میں داخل ہوا. جب فوقانیہ میں آیا تو مجھے کچھ کتابیں دی گئیں. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے، بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے، منہاج العربیہ. منہاج العربیہ جو ہے آپ کے جد بزرگوار مولانا طرفن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے درس دیا. تو اس حیثیت سے سب سے بڑے عالم جو ابتدائی دور میں میرے تھے وہ عالم تشیع کی اتنی عظیم ہستی جو آپ کے دادا تھے، دادا ابا تھے، ان سے میں نے منہاج العربیہ پڑھا. اور اسی دور میں ایک ہی وقت میں آپ کے والد بزرگوار مولانا شمیم صاحب قبلہ، ان کے ذریعے سے جو ہے میں نے نحو میر پڑھی. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 کتاب جو ہے آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے جد امجد، یہ کتاب ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو اس حیثیت سے ہمارے یہ بہت ہی محبوب اساتذہ میں نے جب بھی میں ایران گیا یا ایران کے باہر کہیں بھی گیا تو ایک فارم دیتے ہیں کہ جن شخصیتوں سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں. ہندوستان میں جب ایک نام کے لیے کہا جاتا ہے تو میں فقیہ بزرگ آیت اللہ سید ظفر حسن صاحب قبلہ کا نام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ ایران تشریف لے گئے، وہاں پہ دیگر مراجع کرام سے جی ہاں. اب اس کے بعد پھر ایران میں پہنچا تو ابتدائی دور جو میرا تھا وہ صدقہ تھا. اس میں سیوطی اور مغنی اور معالم الاصول جیسی کتاب، شرح مختصر جیسی کتاب وہ میرے سامنے لائی گئی. اور الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ وہ دور تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے جتنا کسب کر سکوں اور اس میں ہم نے کیا. اور جن اساتذہ سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ان کے چند نام ہیں. ایک آغائے نجفی ہیں، آغائے قادری ہیں، آغائے وحیدی ہیں، نہ وحید خراسانی نہیں، آغائے وحیدی ہیں، آغائے شہر جردی ہیں. یہ سب وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے ابتدائی کتابوں میں جو ہے ہم کو یہاں تک پہنچایا. اس کے بعد جب تھوڑا ہم اور آگے بڑھے تو چند اہم شخصیتیں ہیں، وہ نام بڑے مشہور ہیں، جیسے آغائے آیت اللہ اعتمادی، انہوں نے رسائل مجھے پڑھایا. یا آغائے وجدانی، انہوں نے شرح لمحہ اور مقاصد جیسی بڑی کتاب. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 کتابیں ایسی ہیں، رسائل اور مقاصد، کے جو پڑھ لے اگر سلیقے سے تو وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے. بہت معیاری کتابیں ہیں. یعنی یوں کہا جائے کہ مقاصد کے بعد اس فن میں کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی کتاب ہے. تو وہ کتاب جو ہے مجھے کیا چیزیں ہیں؟ یہ فقہ کے بارے میں ہے. مقاصد میں جو ہے یہ فقہ کے موضوع پر ہے، اور رسائل جو ہے وہ اصول کے موضوع پہ ہے. البتہ رسائل کے بعد ایک کتاب آتی ہے جسے کفایت الاصول کہتے ہیں، وہ اصول کے بارے میں ہے. لیکن مقاصد کے بعد دا اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن رسائل کے بعد دا اینڈ نہیں ہوتا. جبکہ دونوں برابر ہیں، ہم وزن ہیں،
لیکن رسائل کے بعد جو ہے کفایہ کا دور آتا ہے جو محمد اللہ آخوند نے لکھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری کتابیں وہ ہیں کہ جن کو پڑھانے والے بڑے عظیم ہوتے ہیں. ان میں سے آغا اعتمادی اور آغا وجدانی کا نام سر فہرست لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آغا آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ ثانی، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے تعلیم دی. خود آغا قراتی، آیت اللہ قراتی بھی ہمارے استاد رہ چکے ہیں. یہ بزرگ شخصیتیں ہیں. ایک نام بہت ہی بڑا ہے، جتنے نام میں نے لیے ہیں نا، ان تمام ناموں میں سب سے بڑا نام ہے جو استاد کی حیثیت سے میں جنہیں پیش کرتا ہوں، وہ ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی، کہ جن سے میں نے نہج البلاغہ پڑھا ہے. جزاک اللہ. حضور گفتگو تھوڑا سا ہم دوسری طرف موڑتے ہیں چونکہ ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ ان کے مطلب کی بھی بات ہو جائے. ابھی آپ نے گفتگو کے درمیان ایک جملہ کہا کہ ابتدائی تعلیم ہم نے اپنی ماں سے حاصل کی، اور ظاہر ہے کہ ماں کی پرورش کا ایک ایک حصہ وہ ایک تربیت گاہ ہے ہمارے لیے. تو اور یہ مثل بھی مشہور ہے کہ ماں کی آغوش بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں مائیں بچوں کی بہترین طریقے سے پرورش کیا کرتی تھیں اور وہی پڑھاتی لکھاتی تھیں. آج کی مائیں بچوں کو انگلی تھام کر کے سب سے پہلے ٹیوٹر کے حوالے کر دیتی ہیں. اسکول جاؤ، ٹیوشن جاؤ، ماں کی توجہ ادھر نہیں ہے. یہ عمل نقصان دہ ہے بچوں کے لیے یا مفید ہے؟ جی ہاں، بہت اچھی بات ہے یہ. دیکھیے ماں کا کیریکٹر، کردار بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ مؤثر ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے. اور اسی وجہ سے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے. کیونکہ ماں کا کردار، اسی لیے امام حسین کا وہ خطبہ بڑا زبردست خطبہ ہے امام حسین کا، کہ جب آپ سے بیعت مانگی تو آپ نے جواب دیا. وہ خطبے کا میں خلاصہ نقل کرتا ہوں، 2-3 جملے. امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے الا ان الدئی یبن الدئی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ وذلہ ہیہات من الذلہ. امام حسین کہتے ہیں یہ مجھ سے، یہ حاکم، یہ ظالم مجھ سے کہتا ہے کہ میں بیعت کر لوں، میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ تمام باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ. حسین ان کے سامنے، ان ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حجور طابت و طہورت، حسین کے پورے وجود میں ایک پاکیزہ شیر اور دودھ دوڑ رہا ہے. ماں کا دودھ اثر انداز ہوتا ہے بچے کے اوپر، یہ امام حسین نے بیان کیا. اس لیے اگر ماں غلط ہو جائے گی، ماں غلط راستے پہ نکل جائے گی تو بچہ بھی. اور یہی میں نے عرض کیا نا کہ میری ماں نے مجھے پڑھایا، ابتدائی تعلیم میں نے ماں کے ذریعے سے حاصل کی. یہ ماں گویا ایک بنیاد رکھتی ہے، ایک اینٹ رکھتی ہے. اگر وہی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے تو اب عمارت جتنی بھی بلند ہوتی جائے گی، دیوار ٹیڑھی ہوگی، سیدھی نہیں ہوگی. خشت اول چن نہد میں مار کج تا سریا میرا ود دیوار کج. تو نہیں، لیکن موضوع ہمارا سوال یہ تھا کہ آج کا زمانہ کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے ہی ٹیوٹر کے حوالے کر دیا. جی ہاں، میں وعیت کر رہا ہوں، یہ ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ٹیوٹر کے حوالے کریں اپنے بچوں کو. وہ یہ کہتی ہے کہ بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہاں، یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بے رغبتی ہے، عدم توجہ ہے، ان کی غفلت ہے، اور اس کو بچے پہ ڈال رہی ہیں. یہ بہانہ تراشی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اگر ماں چاہ لے، اور میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسے گھروں میں دیکھا جا کر کہ جہاں ماں اچھی ہے ان کے بچے اچھے ہیں، لیکن آپ جو کہنا یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ بہانہ تلاش کر رہی ہیں. جرم کو چھپانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال مائیں کر رہی ہیں، جبکہ وہ خود مجرم ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہتی ہے بچہ ہم کہتے ہیں وہ سنتا نہیں، ہمارا کہنا پریشان کرتا ہے. ہماری مطلب بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کر نہیں پاتے ہیں. کیا ہے نا، یہ بہت دیر میں سوچتی ہیں مائیں، یہ بہت دیر میں سوچتی ہیں. گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ کہ اس ماحول سے بچہ متاثر ہو کر جو ہے ٹیوٹر کی طرف نہ جائے. جن لوگوں نے ماحول کو اچھا بنایا ہے، میں وہی عرض کر رہا تھا ابھی، ماحول اگر گھر کا اچھا بنے گا تو بچے بھی جو ہیں اچھے ہوں گے. ماؤں نے ماحول کو خراب کیا، بعد میں بچے جو اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. پھر ماں کہتی ہے کہ بچے غلط ہیں، ہم کیا کریں؟ تم نے ماحول کو بگاڑا ہے، ذمہ دار تم ہو. ماحول کو بہتر کر دو، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
کیونکہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اپنے زبان سے جو ہے دعوت مت دو بلکہ عمل کے ذریعے دعوت دو. یہ حدیث ہے، یہ آج کی عورتوں کو یہ کرنا پڑے گا. ناظرین دیکھیے، بہت ہی امپورٹنٹ بات اس وقت مولانا نے آپ کی خدمت میں عرض کی. میں یہاں پر مولانا کی اجازت سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ وہی بچہ جسے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھائیے نہیں پڑھتا تو آپ فوراً اسے چھوڑ دیتی ہیں اور اسے اپنی مرضی پر چلنے دیتی ہیں. وہی بچہ جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہی ہیں، کہیں مصروف ہیں، وہی بچہ آ کر کے آپ سے کوئی ضد کرتا ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. آپ نے فوراً اٹھا کر کے اس کو پیسے دے دیے، اس کی ضد پوری کر دی. بہتر تو یہ ہے کہ پیسہ دینے کے بجائے آپ اس بچے سے کہیے کہ اگر تم ابھی اپنا سبق یاد کر کے ہم کو سناؤ گے تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، جب تک نہیں سناؤ گے ہم انعام نہیں دیں گے. تو اب بچہ آپ کی بات بھی مان لے گا اور اپنی طلب اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے پڑھائی بھی کر لے گا اور آپ کا کہنا بھی سن لے گا. مگر ہم گفتگو میں مصروف ہیں، امور خانداری میں مصروف ہیں، پروگرامز میں مصروف ہیں اور اپنے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کرنا چاہتے اور الزام مولانا کے بقول بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسے ہمیں پورا کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دیجیے. جب تک مجھ سے آپ سوال کر رہے تھے، ایک میرے سوال کا جواب دیجیے کہ آپ ایک سروے کریں کہ وہ بچے جو بگڑتے ہیں ان سروے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ ذمہ دار بچے ہیں زیادہ تر یا ماں باپ ذمہ دار ہیں جو بچے خراب ہو رہے ہیں آج، جو کہنا نہیں سن رہے ہیں یا جس طرح کی بھی خرابی ان میں پائی جا رہی ہے. آپ سروے کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بچے ذمہ دار کم ہیں، ماں باپ اور ان کے ذریعے سے گھر میں جو ماحول بنایا گیا ہے وہ ذمہ دار زیادہ ہے. چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے قدم کی طرف. جی بسم اللہ. بچوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے ہیں تو 15 برس کے بعد ان کے اوپر نماز روزہ واجب ہوتا ہے، بچیوں کے لیے 9 برس کے اوپر واجب ہوتا ہے. 8 برس تک اور 14 برس تک نہ ہم نے لڑکیوں کو بیدار کیا مذہبیات کی طرف، نہ بچوں کو بیدار کیا، لڑکوں کو بیدار کیا. اور اب 15واں برس یا 9واں برس آ گیا تو ہم نے ایک دم سے کہنا شروع کر دیا پردہ واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے. تو کیا اس طریقے سے وہ شریعت کی پابندی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی چیز بھی اچانک سامنے آئے گی تو اس کا مثبت اثر ظاہر نہیں ہوگا، منفی اثر ظاہر ہوگا. کوئی چیز بھی ہو، اچانک کوئی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے دین اسلام نے بتایا ہے کہ بچے اتنے سال کے ہو جائیں تو آپ ان کو اس طریقے سے تربیت دیجیے. دیکھیے 7 سال کی عمر میں اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کو نماز سکھانا تمہارے لیے ضروری ہے. ضروری بمانے واجب نہیں ہے، یعنی یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے تاکہ یہاں سے جب عادت بچے ڈال لیں گے تو جب وہ تکلیف شرعی تک پہنچیں گے، جب وہ بلوغت تک پہنچیں گے تو انہیں تکلیف نہیں ہوگی، گھبرائیں گے نہیں. ہوتا کیا ہے کہ آج بچہ بالغ ہوا، کل سے ماں باپ جو ہے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی چیز بھی اچانک حل نہیں ہو سکتی، اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. مولانا وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن ہم واپس آتے ہیں علم اور ادب کے حوالے سے. چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہے لہٰذا ہم آپ سے پھر اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ عہد حاضر میں جو علماء پائے جاتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے 2 دہائی پہلے کے جو علماء پائے جاتے ہیں، ان میں اور آج کے علماء میں معذرت کے ساتھ زمین اور آسمان کا فرق پایا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے اس کا جواب دینا میرے لیے تو بہت دشوار ہے اور یہ بڑا مشکل ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر شخص دے سکے. دیکھیے ہوتا ہے کچھ پرابلمز، کچھ مسائل کچھ ہیں. آج توقعات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے اتنی چیزیں نہیں تھیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جیسے موبائل، آج ایک موبائل جو درمیانی قسم کا ہے 15 سے 20 ہزار روپے کا، اور اگر ذرا سا آپ کا اسٹیٹس ہائی ہے تو آپ 50,000 کا موبائل عام طور سے استعمال کرتے ہیں. تو اب جو ہے جو ظاہری چیزیں ہیں
انسان ظاہر بین بھی ہو گیا ہے اور ظاہر پسند بھی ہو گیا ہے۔ 20 سال پہلے نہ انسان اتنا تھا ظاہر بین اور ظاہر پسند، لیکن اتنا ظاہر بین اتنا ظاہر پسند نہیں تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ، شاید میں کہہ رہا ہوں، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ظاہر پسندی نے جو ہے یہ مسائل کھڑے کر دیے ہیں، جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب علماء کی صف الگ ہوا کرتی تھی، خطبہ اور ذاکرین کی صف الگ ہوا کرتی تھی۔ آج یہ فرق بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے منبر جو تھا، منبر برائے ترویج علوم آل محمد تھا۔ آج ہم نے منبر کو ترویج کی خاطر استعمال نہیں کیا یا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی ترویج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب یہ صورتحال یہ ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات خراب ہوں گے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ خطبہ سے مراد آپ کی اگر غیر علماء ہیں، اور غیر علماء سے مراد آپ کی وہ علماء، وہ لوگ، وہ خطیب ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، شاید آپ کی مراد یہ ہو، یہی تو ہو گیا۔ آج کے عہد میں تو یہ پائے جاتے ہیں نا کہ میں گزشتہ عہد یعنی قدیم میں آپ اگر تلاش کریں تو نادرۃ الزمن، علامہ ابن حسن نیروی صاحب قبلہ خود وہ ایک جید اور پائے کے خطیب تھے۔ اس کے علاوہ آپ فاتح ٹیکسلا بشیر صاحب، محمد بشیر صاحب قبلہ، اس کے علاوہ سید محمد صاحب قبلہ دہلوی، اور اس طرح سے جتنے نام آپ لے لیجئے، ایک زمانہ تھا انہوں نے صرف خطابت کی بنیاد پر اپنا لوہا منوایا، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی۔ آج جو خطبہ پائے جاتے ہیں ان کے اندر وہ کیفیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ کم سے کم انہی کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا لیں تو شاید خطابت بھی اسی منزل میں داخل ہو سکتی ہے۔ نام اور بڑا محترم نام ہے، اور شاید آپ کے ذہن سے وہ نام نکل گیا، میرے لیے تو بہت معتبر نام ہے وہ، خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ۔ میں اس منزل تک نہیں آیا تھا۔ نام نے آپ ان سے پہلے تک کے لوگوں کو آپ نے ذکر کیا، صحیح بھی ہے۔ اب یہ لوگ بہرحال بڑے مخلص ہوا کرتے تھے۔ الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب کے مصداق تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب لپ سروس مضبوط ہو جاتی ہے تو ہارٹ سروس جو ہے خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ اس طرح میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں بہت سے علماء ہیں جو دل سے خدمت کر رہے ہیں، دل سے بات کر رہے ہیں، دل سے تقریر کر رہے ہیں، شاید ان کی تعداد کم ہو یا اس معیار کے علماء پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے نام لیا نادرۃ الزمن، آپ تو جانتے ہیں، میں آپ کے ناظرین کے لیے نادرۃ الزمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانے میں ان کا جیسا نہیں مل سکتا ہے، جو نادر ہوں، جو ریئر ہوں جو بالکل۔ تو اب ایسا کوئی خطیب مجھے ایک نام بتائیے جو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا خطیب کہ ابن حسن صاحب نیروی جیسا اس کے پائے کا ان کے بعد پیدا ہوا ہو۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ میں ذاتی طور پہ میں ان سے بہت متاثر ہوں، حالانکہ میں نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں۔ ابھی یہی اسی بات کے قائل ہیں جو آپ عرض کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی کوئی نہیں تھا اور آج تک ابھی مجھے تو اتنا بڑا خطیب۔ تو اب بہرحال اس کی کیا وجہ ہے کہ گاندھی کے جانے کے بعد کوئی دوسرا گاندھی نہیں پیدا ہوا، خمینی کے جانے کے بعد کوئی دوسرا خمینی نہیں پیدا ہوا؟ یہ سب سوچنا پڑے گا ہم کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عہد حاضر کے جو طلبہ ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی پیغام اس منزل پر ضرور دیں۔ بھیا میں تو طالب علم کی حد تک بھی نہیں ہوں، اتنا چھوٹا ہوں کہ طالب علم کہنا ابھی میرے لیے صحیح نہیں ہے کہ کچھ میں ان کے لیے کچھ کہہ سکوں، لیکن میرے چھوٹے بھائی جو پونا میرے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میں ان سے 2 باتیں کہتا ہوں، اور تمام علماء سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیے 2 چیزیں اگر آپ کے اندر پائی گئیں تو آپ سے کامیاب عالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کاش مجھ میں بھی وہ 2 چیزیں پائی جائیں، مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں، میں جانتا ہوں۔ ایک اخلاق اور دوسرا اخلاص۔ اخلاق اور اخلاص یعنی خلوص، سنسیئرٹی، اگر یہ 2 چیزیں ہم میں پائی جائیں، دیکھیے آپ کتنے بڑے عالم ہیں نصیر بھائی، یہ لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے
جو چیز سامنے آپ کی آئے گی وہ آپ کا اخلاق ہوگا، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا۔ اگر ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے، ایک چینی کہاوت یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے اسے سیلس مین ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ غور کر رہے ہیں کتنے اچھے، یعنی چہرے پہ البشاشت و حبالت المودہ، کشادہ روئی محبت کا پھندہ ہے۔ یعنی آپ مسکرا کے لوگوں، چہرے پر اگر مسکراہٹ نہ آئے اور بالکل سوکھا پن ہو، خشک تقدس اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، خشک مقدس لوگوں کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ ہمارے چہرے کے اوپر بشاشت، کشادہ روئی، مسکراہٹ آنی چاہیے۔ تب پانچویں امام فرماتے ہیں تبسم الرجل فی وجہ اخی حسنہ، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے صرف مسکرا دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بتائیے آپ کا کتنا پیسہ خرچ ہو گیا، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، ہم لوگ مسکرا دیے، نام اعمال میں اللہ آیت اللہ قراتی نصیر بھائی جملہ کہہ دوں آپ کے ناظرین کے لیے، اگر قراتی کہتے ہیں کہ خدا فقط رحیم نہیں ہے، رحیم تو غیر خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ قرآن میں موجود ہے، اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، اور ان کی صحیح بات بھی ہے۔ لفظ رحیم جو ہے خود خدا نے غیر خدا کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں ایک آیت پڑھوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ نبی وہ آیا ہے جو مومن کے لیے رؤوف بھی اور رحیم بھی ہے۔ تو رحیم لفظ جو ہے اس کے لیے غیر خدا کے لیے بھی خود خدا نے استعمال کیا ہے، لیکن ارحم الراحمین صرف خدا ہے۔ اب سنیے جو بات آج کی سب سے قیمتی بات، تمام مومنین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میری تمام باتوں کو بھول جائیں لیکن اس بات کو ضرور توجہ سے سنیں۔ آغا قراتی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ رحیم ہو سکتا ہے ہر ایک بن جائے، لیکن جو اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے، فعل التفضیل ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ارحم الراحمین خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ ارحم الراحمین وہ ہے جو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، آپ نے غور کیا؟ جو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرے، جیسے میں نے مثال دی نا، تبسم الرجل فی وجہ اخی حسنہ، خالی مسکرا دیجئے آپ نیکی کا مطلب کہ جنت۔ مریض بیمار ہے، تیمارداری کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، جہاں پر مریض ہے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، یعنی کیا مقصد؟ جنت دی جا رہی ہے۔ خدا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ہم اس سے زیادہ ہمارے علماء کے لیے زیادہ ضروری ہے، اگرچہ مومنین کے لیے بھی ہے، کہ جتنی زیادہ ہمارے چہرے کے اوپر کشادہ روئی ہوگی اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، جو ہمارے جو بزرگ ہیں، ان سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو طلاب کرام، جو علماء کرام میرے پاس آتے ہیں، کہ دو چیزیں، ایک تو اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرا خلوص، اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے کام کرو گے تو تم انشاءاللہ وہاں کامیاب ہو۔ میں اور آسان کر دوں، بات لمبی نہ ہو، کہ اخلاق کے ذریعے دنیا بناؤ گے، اخلاص کے ذریعے دین بناؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ پیغام آپ نے ہمارے ناظرین کو دیا۔ بس آخر میں ہم ایک سوال اور کر کے پروگرام کو اپنے اختتام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ آج کا زمانہ انتہائی پورا شوب ہے۔ اس زمانے میں جس تیزی کے ساتھ علماء کی ناقدری ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں معلوم اس کے اسباب کیا ہیں، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان ایک فاصلہ قائم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کیا صرف عوام ہے؟ اصل میں یہ بہت گہرا سوال ہے آپ کا، بہت عمیق سوال ہے، اور اس کے لیے ایک پورے ایپیسوڈ کی ضرورت ہے آپ کو، چاہے میرے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے بھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں دین مبین اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ دشمن جانتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے اسلام قوی ہوتا گیا تو ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارا رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو، صرف یہ 50 کے قریب، کچھ آس پاس جو اسلامی ملک ہیں، اگر یہ متحد ہو جائیں اور یہ کہیں کہ امریکہ اگر تم نے ذرا سی بھی ہمارے خلاف، ہماری شان میں کوئی گستاخی کی تو ہم تمہیں پیٹرول نہیں دیں گے،
क्रूड آئل نہیں دیں گے, تیل تمہارا بند کر دیں گے. اب جانتے ہیں ڈیوڈ اس نے کیا کہا تھا, فرینکلن نے, کہ ایک ہفتے کے اندر یہ ساری طاقتیں, جو بڑی طاقتیں کہتی ہیں, مسلمانوں کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیں گی, ساری بڑی طاقتیں. لیکن کیا کیا انہوں نے, اسلام مسلمانوں کو بانٹ دیا متحد مختلف طریقوں سے. میں نے کہا بہت لمبا اس کا جواب ہے, اور دیکھا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے, مسلمانوں کو متحد کون کر سکتا ہے, جوانوں میں بیداری کون لا سکتا ہے. تو سب سے پہلے مرحلے میں دیکھا انہوں نے کہ مرجعیت ہے. اب آپ نے جو سوال کیا اس کے, آپ کے سوال کو اور زیادہ پھیلا رہا ہوں میں, کہ فقط علماء کی ناقدری نہیں ہو رہی ہے زمانے میں, مرجعیت کی بھی ناقدری ہو رہی ہے. تو وہ لوگ جو اپنی دریدہ دہنی کے ذریعے مرجعیت کو نقصان پہنچانے کے ناکام کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا علماء کو بخش دیں گے؟ وہ کیا علماء کے خلاف نہیں بولیں گے؟ اس کی پوری پلاننگ ہے. آیت اللہ مرزا شیرازی نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایران سے وہ کمپنی جو تمباکو والی تھی اس کو بھاگنا پڑا, ہے نا. امام خمینی نے ایک حکم صادر فرمایا فرانس سے کہ آج کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا. آیت اللہ طالقانی نے کیا کہا تھا, کہا حضور آپ نے تو فتویٰ دے دیا, لیکن آپ جانتے نہیں کہ کتنے لوگ مر جائیں گے. آیت طالقانی ان کو امام خمینی نے ابو ذر زمان کہا ہے, کہا کہ فتویٰ نہ دیجیے ایسا. کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں, فتویٰ دیا. اور جس دن امام خمینی 12 بہمن کو تشریف لائے تو اس زمانے میں شاہ بھاگ چکا تھا, شاہ بھاگ کے چلا گیا تھا. بختیار کی حکومت تھی, نہیں شاہ کی حکومت تھی انڈائریکٹ. تو بختیار نے کہا تھا آج جو بھی نکلے گا وہ مار دیا جائے گا, کوئی گھر سے آج نہ نکلے. خمینی صاحب نے کہا کوئی آج گھر میں نہ رہے, سب سڑک پہ نکل آئے. اب سب طاقت دیکھا پر رجعیت کی آپ نے. دشمن نے اندازہ لگا لیا تھا کہ 2500 سالہ شہنشاہیت کے پراخچے خمینی صاحب نے اڑا دیے ایک فتوے کے ذریعے. تو مرجعیت کتنی مضبوط ہے, تو مرجعیت کو زخمی کر دو. یہ ہمارا سینٹر ہے, یہ ہمارا مرکز ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہماری نفس ہے, یہ ہماری شہرگ ہے مرجعیت. تو اس کو کمزور کرو گے تو اسلام خود بخود کمزور ہو جائے گا. تو پہلے مرحلے میں انہوں نے کیا کیا, ہمارے مرجع کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی. اس کے بعد اب علماء کے اوپر جو ہے حملے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر, اگر فرض کیجئے کوئی ایک عالم سے غلطی ہو گئی تو یہ کچھ لوگ جو منتظر ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی غلطی کی ہے, وہ کہتے ہیں علماء ایسا کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر اگر غلط کام کرتا ہے تو نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں. ایک انجینئر کوئی غلط کام کرتا ہے تو نہیں کہتے کہ یہ ایسا کرتے ہیں. ایک الیکٹریشین جو آپ کا آتا ہے, آپ کے گھر میں غلط طریقے سے بلب لگا کے چلا جاتا ہے, آپ نہیں کہتے کہ الیکٹریشین ایسے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی ایک عالم سے کوئی غلطی ہو گئی, ارے بھیا تم کسی عالم کو معصوم سمجھ رہے ہو کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. تمہارے بابا آدم سے جو ہے ترک اولا ہو سکتا ہے بات, اور ان کے بچوں سے گناہ نہیں ہو سکتی جو عالم کی حیثیت سے ہیں. اگر اس کو اس اعتبار سے سوچیں تو کبھی بھی علماء کے خلاف نہیں بولیں گے. لیکن وہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ میں اسلم ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب صاحب اس کو پورے علماء کے اوپر تھوپ دیا گیا. ایک سازش ہے, ایک بہت بڑی جو ہے ہمارے خلاف جو ہے سازش چل رہی ہے. ہم اس کو سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے حضور, ہمارے پاس حالانکہ وقت محدود ہوتا ہے, باتیں تو بہت ہوتی ہیں, اور جس طریقے سے آپ اس وقت دفاع مرجعیت کر رہے تھے, دل یہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا جاتا ہے, مگر وقت کی محدودیت ہے. وہ آپ کی مجبوری ہے, اور مہربانی کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام وہ کیا, اور میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا. اختتام پہ آپ ہمارے ناظرین کو زینبیہ چینل کے حوالے سے کوئی میسیج اور کوئی پیغام اگر دینا چاہیں, یا گلستان علم و ادب کے پروگرام کے حوالے سے. یا میں نے نصیر بھائی شروع میں ہی بتایا کہ جو پروگرام آپ کا شروع ہوا ہے گلستان ادب, یہ اچھا مجھے اس لیے لگا, تعریف برائے تعریف نہیں, بلا وجہ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, کہ اس میں آپ کے جو زینبیہ چینل کے ناظرین ہیں وہ کم سے کم یہ تو جانیں کہ ہمارے علماء کہاں ہیں, کس حیثیت سے ہیں. بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں, بہت بزرگ علماء, اسی ہندوستان میں ان کی تاریخ آپ کو ملتی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ بہت بڑے عالم, لیکن ان کو کوئی نہیں جان رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ باہر نکال کر لا رہے ہیں, اور آپ کے جو چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے متعارف کروا رہے ہیں, پہچانوا رہے ہیں. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے
کم ہے. اور میں زینبیہ چینل کے لیے بہرحال اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن دعا کرتا ہوں کہ پروردگار زینبیہ چینل کے تمام ذمہ داروں کو ہر طرح کی آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما. ناظرین، یہ تھے آج گلستان علم و ادب کے مہمان حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، رئیس شیعہ علماء بورڈ ممبئی. آپ نے مولانا سے تعارف حاصل کیا. ہمیں امید ہے کہ گفتگو سے یقیناً آپ حضرات استفادہ کریں گے. انشاءاللہ آئندہ پھر اسی طریقے سے کسی نہ کسی شخصیت سے آپ کو ہم ضرور روشناس کراتے رہیں گے. تب تک کے لیے نصیر اعظمی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.